أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. آج کل کے ناگفتہ حالات میں ایک مسلمان اپنی بیٹی کی پرورش شریعت مطہرہ کے مطابق کیسے کرے؟ بیٹی کی پرورش کرنے میں کہاں غفلت برتی جاتی ہے اور ہم ان کوتاہیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری سلام الباری نے اصلاح امت کے جذبے سے معمور سنت و برا بیان بنام بیٹی کی پرورش فرمایا. اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل سنت کے مطابق تربیت اولاد کے جذبے سے تڑپنے لگے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع جو ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہوتا ہے، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے. فیضان مدینہ سمیت 5 مقامات پر باب المدینہ میں یہ ہفتہ وار اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور نہ جانے ملک و بیرون ملک
میں کہاں کہاں دعوت اسلامی کا سنت و ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا سنت و ہفتہ وار اجتماع براہ راست نشر کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے زہد و تقوی اختیار فرمایا ہوا تھا اور دنیاوی مشاغل سے بہت دور ہو چکے تھے. آپ کی ایک صاحبزادی تھی جو بہت حسین و جمیل، نیک، پرہیزگار، زہد و تقوی کی پیکر تھیں. ایک دن سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو والد تھے اپنی بیٹی کے، ان کی بیٹی جن کا ابھی ذکر ہوا، ان کے لیے رشتہ آیا، اور وہ رشتہ آیا بادشاہ کرمان کا. اب والد صاحب کی اپنی مدنی سوچ تھی، کیونکہ آپ یہ پسند نہ فرماتے تھے کہ ملکہ بن کر میری بیٹی دنیا کی طرف مائل ہو. اس لیے آپ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 3 دن کی مہلت عطا فرما دیں. اس دوران آپ مسجد گھوم کر صالح انسان کو تلاش کرنے لگے، نیک، پرہیزگار. دوران تلاش ایک لڑکے پر آپ کی نگاہ پڑی جس کے چہرے پر عبادت اور پرہیزگاری کا نور چمک رہا تھا. آپ نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا، یعنی نہیں ہوئی. ارشاد فرمایا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت، پاک باز اور نیک ہے. اس نے کہا میں تو غریب شخص ہوں، بولا مجھ سے ان صفات کی حامل لڑکی کا رشتہ کون دے گا؟ والد نے ارشاد فرمایا تم سے اپنی بیٹی کا نکاح میں کرتا ہوں، یہ دراہم لو اور 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ. نوجوان وہ چیزیں لے آیا. والد نے اپنی نیک سیرت بیٹی کا نکاح اس پارسا اور نیک نوجوان کے ساتھ کر دیا. بیٹی جب رخصت ہو کر شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پانی کی ایک سراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سراہی پر ایک روٹی رکھی ہوئی دیکھی. پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ بیٹی نے پوچھا، دلہن نے پوچھا کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ شوہر نے جواب دیا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی. یہ سن کر بیٹی کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑ آئیے. نوجوان نے کہا مجھے تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی. اب بیٹی کی پرورش جس انداز سے باپ نے کی، بیٹی کا مدنی ذہن دوران پرورش جس انداز سے باپ نے بنایا، بیٹی کو جو تقوی، جو پرہیزگاری، جو توکل، جو زہد، جو خوبصورت سیرت کا مالک دوران پرورش باپ نے اسے بنایا، تو اب ایک بیٹی کی یہ مدنی پرورش کس انداز سے ظاہر ہوتی ہے. جب نوجوان نے جواب دیا کہ شیخ کرمانی کی بیٹی مجھ جیسے غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی، تو لڑکی نے پلٹ کر کہا میں آپ کی مفلسی کے باعث لوٹ نہیں رہی، بلکہ اس لیے جا رہی ہوں یا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ آئیے کہ مجھے آپ کا توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کمزور نظر آ رہا ہے. اس لیے مجھے اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور ایسا نیک سیرت کیسے کہا کہ جبکہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہیں. یہ سن کر نوجوان بہت متاثر ہوا اور ندامت کا اظہار کیا. بیٹی کی پرورش کا جو مدنی انداز،
والد صاحب نے اختیار کیا وہ اب یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اب لڑکی نے پھر کہا میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی ہو، اب یہاں میں رہوں گی یا یہ روٹی؟ یہ سن کر نوجوان فوراً باہر نکلا اور روٹی خیرات کر دی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا واقعہ سماعت کیا، باپ کی مدنی سوچ دیکھی، اور اس والد نے جو شاہی خاندان سے جن کا تعلق تھا جس انداز سے اپنی بیٹی کی پرورش کی، کیونکہ ان کا اپنا ایک مدنی ذہن تھا، باپ کا اپنا ایک مدنی ذہن تھا۔ اور یاد رکھیے کہ اولاد کی پرورش میں جہاں ماں کا بڑا کردار ہے وہاں باپ کا کردار بھی بہت اہم ہے، بالخصوص بیٹی کے معاملے میں بھی باپ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وقت تھا کہ یہی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ ایک وقت تھا، میری مراد دور جاہلیت ہے، یعنی اگر کسی شخص کی بیوی حاملہ ہوتی تو جب تک بچہ نہ ہوتا وہ شخص اپنی قوم سے چھپا پھرتا تھا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اس کا چہرہ دمکنے لگتا، اور جب اس کو پتہ چلتا کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا اور اس پر غور کرتا رہتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے، آیا وہ ذلت برداشت کر کے اس کی پرورش کرے یا آر سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ یعنی یہ وہ دور تھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے، 8 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا۔ بعض گڑھا کھود کر بیٹی کو اس میں ڈال کر گڑھا مٹی سے بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، بعض اس کو پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے تھے، بعض اس کو غرق کر دیتے تھے اور بعض اس کو ذبح کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ یہ ایک مختصر سی جھلک آپ کو بیان کی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے بیان کرنے کا کہ بیٹیوں کا یہ عالم تھا، گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کا یہ عالم تھا، لیکن اسلام کے نور نے جاہلیت کے اس اندھیرے کو ختم کیا۔ بیٹیوں کی ایک اہمیت اور بیٹیوں کی پرورش کا ایک انداز اسلام نے والد کو دیا، اور بیٹی کو آر نہ سمجھو، یہ اسلام نے سکھایا، بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ روایت میں کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 1 بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے
تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی. اب یہ چونکہ میرا موضوع بیٹی کی ولادت کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے، میرا موضوع بیٹی کی پرورش ہے، لہذا یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ ایک وقت تھا کہ بیٹیوں کو اس طرح دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے. اور اس میں یہ مدنی پھول بھی ہے اسلامی بہنوں کے لیے کہ آپ اپنی اس وقت کی حیثیت کو یاد کرو، اس وقت کی حیثیت کو یاد کرو جب آپ کا دنیا میں پیدا ہونا آپ کے باپ کے لیے آر تھا، ذلت اور رسوائی تھا. اسلام کی تعلیمات، قرآن کی آیات، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات، یہ وہ مدنی پھول ہیں جنہوں نے اس عورت کو جو پیدا ہوتی تو باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی، اس کو وہ مقام دیا کہ اس کی ولادت پر باپ نے خوشیاں منانے شروع کر دی. یعنی اس کو کہاں زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کہاں اس کو جنت کے داخلے کا سبب جہنم سے آر اور نہ جانے کیا کیا برکت رحمتیں اس کے حصے میں ڈال دی کہ باپ کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو، ماں کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو، ماں باپ کے دل میں بیٹی کی چاہت پیدا ہو. اس کی اہمیت اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس رحمت کی، اس نعمت کی قدر ماں باپ کو کیسی کرنی چاہیے، یہ چیز اسلام نے سکھائی ہے. وہ وقت یاد کرو اسلامی بہنوں جب تم اوباش نگاہوں سے نہیں بچ پاتی تھی. اس وقت کی بے پردگی، اس وقت کی عریانی اور اس وقت کا تمہارا انداز تمہیں آوارہ نگاہوں سے بچاتا نہیں تھا. اوباش نوجوان، آزاد نگاہوں کے حامل نوجوان، اور اس وقت کے لوگوں کی جو ہوس کا تم شکار ہوتی تھی، اسلام نے تمہیں پردہ دے کر، اسلام نے تمہیں چادر اور چار دیواری دے کر تمہاری عزت اور تمہاری عفت کی حفاظت کی ہے. اس وقت کو یاد کریں. یہ تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا وہ اس لیے کیا تھا. کیا پوزیشن ہو گئی آخر؟ ایک وقت وہ تھا، پھر کیا صورتحال آ گئی ایک کہ ماں باپ کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو گئی، اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ حدیث پاک میں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیوں کو اٹھائے ہوئے آئی. میں نے اس کو 3 کھجوریں دی. اس نے ان میں سے ہر بیٹی کو 1 کھجور دی اور 1 کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی. اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور مانگی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی دونوں بیٹیوں کو دے دی. مجھے اس پر تعجب ہوا. پھر میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ اس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کو اپنے حصے کی بھی کھجور کھلا دی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا. سبحان اللہ. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیٹی آنکھوں کا تارا بنی. باپ جب دکھی ہوتا تو اس کی مسکراہٹ اس کے دکھی اور مرجھائے ہوئے دل کو کھلا دیتا. اتنی محبت، اتنی چاہت باپ کے دل میں پیدا ہوئی. آپ دیکھیے کہ یہ بیٹیاں جو زندہ زمین میں دفن کی جاتی تھی، اسلام نے انہیں ایک ایسی حیات دی کہ کیا کہیے. پھر بیٹیوں کو دفن کرنے کا ختم، مطلب وہ جب اسلام آ گیا الحمدللہ یہ سب چیز آ گئی، اور اسلام لانے کے بعد جو واقعات بیان کیے گئے کہ ہم دور جاہلیت میں یہ کام کیا کرتے تھے، اس پر انہیں ندامت ہوتی. بیٹیاں آنکھوں کا تارا بنی، ان کی پرورشیں ہوئی. کیسی کیسی پرورشیں ہوئی.
حضرت سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بیٹی ہیں. کن کی بیٹی ہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہیں. ان کی پرورش کا عالم دیکھیے، ان کی تربیت کا عالم دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہزادی کی کیسی تربیت کی، اور وہ اپنے گھر جا کر کس انداز سے رہیں، کس طرح خدمت کی، کس طرح گھر کے کام کاج کیے، اور کیسی تربیت کی کہ ان کی اولاد ایک حسن کہلائی، ایک حسین کہلائی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ایسی تربیت ہوئی. انہوں نے کیسی تربیت کی؟ خود حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی والدہ ماجدہ کا واقعہ دیکھیے کہ آپ جب جو شادی کا معاملہ چلا، ایک واقعہ ہوا تھا، پھر وہ اس شخص سے ملے جو آپ کے والد صاحب کا واقعہ تھا غوث پاک کی، کہ وہ پہنچے اور کہا کہ تمہیں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی جو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، کان سے سن نہیں سکتی. اس طرح کی وہ ایک مدنی سزا تھی. پورا واقعہ الگ ہے، میرا موضوع الگ ہے. تو وہ تیار ہو گئے. سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے والد ماجد، ٹھیک ہے میں اس سے بھی نکاح کر لوں گا. جب نکاح ہو گئے اور قبرے میں داخل ہوئے تو یہ تو کوئی حسن و جمال کی پیکر تھی. خوف کے مارے باہر آ گئے کہ یہ کوئی بھول تو نہیں ہو گئی. تو بیٹی کے باپ نے بتایا کہ میری بیٹی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، کان سے سن نہیں سکتی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلام سنا نہیں ہے، زبان سے بول نہیں سکتی کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کہی نہیں ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلی نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی کہ اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات اسے پکڑی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس بیٹی کا یہ وصف بیان کر رہا ہے وہ ایک باپ ہے، اور باپ گویا کہ بیٹی کا وصف بیان نہیں کر رہا، اپنی پرورش بیان کر رہا ہے کہ میں نے میری بیٹی کی پرورش اس انداز سے کی ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھا نہیں، اس انداز سے کی ہے کہ میں نے اس بیٹی کی پرورش کہ اس سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات سنی نہیں ہے، میں نے اس انداز سے کی اپنی بیٹی کی پرورش کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے کبھی جانے نہیں دیا، اس انداز سے کی اپنی بیٹی کی پرورش کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات پکڑی نہیں ہے، اس انداز سے کی اپنے بیٹی کی پرورش. ارے بیٹی کی پرورش کا انداز اور بیٹی کی پرورش، مدنی پرورش کا پھل دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تھی پرورش. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیے، جو بیٹی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، ام المومنین ہیں دونوں. پرورش سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امیر المومنین تھے، اب دورہ فرما رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ دودھ میں پانی ملانا تھا، صبح ہونے والی تھی. ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا امی جان
امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم. ماں نے کہا بیٹی ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کی پرورش بولتی ہے. ماں اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی اور گھر جا کر اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا کہ یہ نیک سیرت لڑکی ہے. نتیجہ اس سے اولاد، اور اس سے جو اولاد ہوئی وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور یہ تھوڑی سی ماضی کی کچھ باتیں آپ کو بیان کی ہیں کہ کس انداز سے ہمارے اسلاف نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا ایک حال بیان کیا. بیٹی کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک ننھی منی سی ایک بچی ہے، مسکرا رہی ہے، تتلی تتلی باتیں کرتی ہے، مزہ بہت آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زندگی دی، یہ بیٹی کا فیچر کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اسلام نے اس کا کیا ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں اپنی بیٹی کا جو بھی فیچر ہو، لیکن یہ ایک اللہ کی بندی ہے جو آج آپ کی بیٹی ہے. آج آپ کی بیٹی کل کسی کی بیوی بنے گی، پھر آج آپ کی بیٹی کل کسی کی ماں بنے گی، کسی کی بہو بنے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ کسی کی ساس بنے گی. اس کی پرورش اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد کی جو پہلی تربیت گاہ وہ ماں کی گود ہے. یہ جو جس ماں کی گود میں یہ جو بچہ ہے نا، یہ ماں بھی ایک دن بالکل بچی تھی. بیٹی جس کو آپ اپنی بیٹی کہتے ہیں، آج آپ کی بیٹی کسی آنے والی نسل کی تربیت کی پہلی سیڑھی بن گئی ہے. اس نے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو پرورش کی ہے، اپنی بیٹی کی جو تربیت کی ہے، اپنی بیٹی کو جو میں نے گائیڈ لائن دی ہے، اپنی بیٹی کو جو میں نے تعلیم دی ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آج آپ کی یہ بیٹی اگر زندگی اس کا ساتھ دیتی ہے اور کل اگر وہ ماں بنتی ہے تو اس نے آنے والی نسل کی پرورش کرنی ہے. اس معاشرے کی کے اندر اس کا ایک بہت اہم کردار اور ایک بہت اہم رول ہے. اس کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، اس کو اپنا ایک زندگی کا اپنا ایک حصہ دینا ہے، اور وہ ہے اولاد کی تربیت، اپنے بچوں کی پرورش. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے بیٹی جو کل بنے گی بیوی، بہو بھی بنے گی. اچھا، پھر یہ ساتھ بنتی ہے تو کبھی نند بھی بنتی ہے. بہت سے اس کے کریکٹر ہیں، بیٹی کے بہت سے کریکٹر ہیں. آج وہ بیٹی ہے لیکن اس کی زندگی کے بہت سے رول ہیں جو اس نے پلے کرنے ہیں. اگر وہ یہ سارے کے سارے دور گزار کر قبر تک جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے دور ہیں کہ بیٹی، پھر بیوی، ماں، بہو، تو کبھی نند، تو کبھی بھابھی، کبھی جیٹھانی، کبھی کیا، تو کبھی ساس، تو یہ کبھی خالہ بنتی ہے، تو کبھی یہ پھوپھی کے رول پر آتی ہے، تو کبھی کیا بنتی ہے. بالکل اس کے اتنے کردار ہیں، کتنے کردار ہیں. یہ سارے کردار اس نے اسلام کے مطابق ادا کرنے ہیں، اور اس کے ادائیگی کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے بیٹی کی پرورش. کیسے ہوئی؟ تاکہ اگر وہ ماں بنے تو مثالی ماں بنے. مثالی ماں بنے گی جب وہ ایک مثالی بیٹی بنے گی. یہ مثالی بیوی بنے گی اس سے پہلے ایک مثالی بیٹی بنے گی. وہ مثالی ساس بنے گی پہلے ایک مثالی بیٹی بنے گی. سب سے پہلے ایک بنیادی چیز ہے وہ ہے بیٹی کی پرورش، اور وہ ہے باپ کے ہاتھ میں. بالخصوص ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد عطا کیا، جو میں نے بھی بیان کیا، کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو
وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں نعمتوں میں سے اس کو بھی دے, تو اس کی وہ بیٹی دوزخ کی آگ اور دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب ہو جائے گی. ادب سکھائے, اچھا ادب سکھائے, تعلیم دے, اچھی تعلیم دے, کو ایجوکیشن دے, کیسی تعلیم دے, کیسا ادب سکھائے. یقیناً جب اس طرح کی روایات ملتی ہیں, علماء اس بات کی صراحت فرماتے ہیں کہ یہاں اسلامی تعلیم, اسلامی ادب, یہ ساری چیزیں مراد ہیں. تعلیم اسلامی تعلیم ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, کیا فی زمانہ ہم اپنی بیٹی کی اس انداز سے پرورش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ وہ خریداری کرنی ہے بیٹی کے کپڑوں کی. تو اب خریداری کرنی ہے تو کسی نے کہا کہ اس وقت خریداری کا یہ عالم ہے کہ بازار میں بیٹیوں کے لیے 6 سال 7 سال 8 سال 5 سال 10 سال 12 سال اس عمر کی بیٹیوں کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی عام کرتا شلوار جیسے اپنا پہنتی ہیں نا لڑکیاں, وہ بہت کم ہے. وہ تیار کپڑا لے کر بنوا لو. وہ ملتا کیا ہے؟ جینس کی پینٹ ملتی ہے لڑکیوں کے لیے, جینس کی پینٹ ملتی ہے, ٹی شرٹ اور بلاؤزز ملتے ہیں, اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی کوارٹر پینٹیں ملتی ہیں, سلیو لیس ٹی شرٹس ملتی ہیں, اس کے اوپر طرح طرح کی تراش خراش ہوتی ہے. دوپٹہ نہیں تو جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ, تو دوپٹہ کہاں سے آئے گا؟ بچوں جیسی باتیں کرتے ہو یار, دوپٹہ بھی کوئی ایک دوپٹہ ہوتا کوئی جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ کے ساتھ. بھائی جو دوپٹہ کہاں سے ہوگا؟ تو دوپٹہ جب نہیں ہے تو پھر چادر تو بھولی گئی. اچھا, اب یہ لباس, جب یہ لباس, نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹیاں جینس کی پینٹ پہن کر ٹی شرٹیں پہن کر گھومتی ہیں. آر کیوں نہیں آتی؟ فیشن. ساری بچیاں یوں کر رہی ہے, ایک تعداد ہے, سب بچیاں یوں کر رہی ہے. اچھا ماں بھی تو یوں کر رہی ہے. اچھا یہ 6-7 سال کی بچی کی کیوں بحث کر رہے ہو؟ اس کی 12 سال کی بہن کو دیکھو, وہ بھی ایسے کپڑے پہن رہی ہے. تھوڑا بہت اس کا دوپٹہ سا آ گیا ہے, وہ دو پٹے والا دوپٹہ, کہ وہ پٹا ڈال دیا اور وہ دوپٹہ ہو گیا وہ بس, یا یوں گلے میں ڈال لیا یا یوں شولڈر پر ڈال دیا جیسے مرد شال ڈالا کرتے تھے بعض اوقات. یہ ہو گیا اس کا پردہ. اب کیا کرنا پردے کو؟ اچھا تو اس کی ماں کو دیکھو تو آگے میں کیا بڑھوں, حال بہت برا ہو گیا. پھر اسی طرح کی فیشن اور تراش خراش والے فیشنیں کروا کر, عجیب و غریب و عجیب لباس پہنا کر, یا پھر ایسا ٹراؤزر پہنائیں گے, یا پھر ایسا کرتا پہنائیں گے جو بالکل وہ کرتا ہو کہ کیا اس کو بولا جائے, شرٹ اور کرتے میں کچھ سمجھ نہ پڑے کہ سائز میں کون سا صحیح ہے. یہ ساری میں جو معلومات جمع ہوئی ہیں میں وہ ساری باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایسی صورتحال کے اندر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ایک کیسی اسلامی بہن جو بیٹی ہے یہ کل بڑی ہوگی تو اس کا ذہن کیا بنے گا؟ اس کا ذہن کیا بنے گا؟ یہ کیا سوچے گی کہ میرا کلچر کیا ہے, میری تربیت کیا ہے؟ میرا باپ میرے لیے برا تھوڑی کو چاہے گا. یہ میرے باپ نے تو مجھے دلایا ہے, ماں تھوڑی کماتی ہے, باپ کما رہا ہے نا. یہ میرے والد نے تو دلایا ہے, یہ ٹی شرٹ میرے والد نے تو دلائی ہے. یہ جگہ جگہ سے کٹی ہوئی پھٹی ہوئی پینٹ جو فیشن کے نام پر میرے باپ نے تو دلائی ہے. یہ سلیو لیس ٹی شرٹ میرے والد نے تو دلائی ہے, مجھے باپ نے دلائی ہے. میرا باپ میرا برا تھوڑی کو چاہے گا. باپ کہتا ہے کہ بچی ہے, باپ کہتا ہے بچی ہے. جب یہ بچی بڑی ہوتی ہے تو باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب کیا کرو,
اب باپ کہتا ہے بیٹی یہ لباس مت پہن، تو بیٹی کہتی ابا جان آپ ہی تو یہ لباس پہناتے تھے. بیٹی وہ غلط تھا تو ابا جان بچپن سے میری غلط تربیت کیوں کی تھی آپ نے؟ وائی؟ اس وقت آپ غلط تھے یا میں غلط تھی؟ کون غلط تھا؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 215 پر ایک عبارت دیکھتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا پورا فتویٰ موقع ملا تو بیان کروں گا. وہ عبارت دیکھتے ہیں. وہ عبارت یہ ہے کہ بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. یہ عبارت یاد رکھیے گا. اے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں یاد رکھو، بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت کا یہ بیان ہے. پھر یہی بیٹی کو جو آج پرورش کا انداز ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، یہی بیٹی جو 8 سال 10 سال کی 6 سال کی عمر میں ہے، جس کو اس طرح کا لباس پہنا کر والد صاحب اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر آگے بے پردہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے بے پردہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی بیٹی بھی بے پردہ، چھوٹی بہنیں بھی بے پردہ، ان سب کو لے کر ایک ایسی تقریب میں جاتا ہے، ایک ایسی دعوت پہ جاتا ہے جس کی موسیقی کی آواز اس کی کار تک آ رہی ہوتی ہے. جب اندر جاتے ہیں تو موسیقی چل رہی ہوتی ہے، اندر جاتے ہیں میوزک چل رہا ہوتا ہے، اندر جاتے ہیں ڈانڈیا راس چل رہا ہوتا ہے. اس کی وہ پھول جیسی بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی لڑکیاں اپنے کزنز کے ساتھ ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں. میرا باپ مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اگر یہاں لانا غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز نہ لاتا، نہیں لاتا میرا باپ مجھے. یہ صحیح ہوگا، یہ ناچ رہی ہے، یہ لویا صحیح کر رہی ہوں گی، یہ کود رہی صحیح کر رہی ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آرکیسٹرا آتا ہے، کیونکہ شادی کی مہندی کی تقریب ہے. ایک آرکیسٹرا آتا ہے، ایک گروپ آتا ہے لڑکیوں کا، جو اپنے ساتھ ڈیگ اور ٹیپ ریکارڈر اور کیسیٹ نہ جانے کیا کیا لاتا ہے. اور لانے کے بعد پھر وہ جو موسیقی چلتی ہے، جو گانے بجتے ہیں، اس پر وہ گروپ جس کو پیسے دے کر لایا گیا ہے، اس گروپ کے اندر چند لڑکیاں اور اس گروپ کے اندر چند لڑکے ایک پری پلاننگ پریکٹس کے ساتھ خاندان کے ان تمام لوگوں کے بیچ میں ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ایک رقص و سرور کا ایک انداز ہوتا ہے. کرسیاں چاروں طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں، معززین فیملی، خاندان کے افراد، مرد اور عورت سب کے سب بیٹھی ہیں. وہ پھول جیسی 6 سال کی 7 سال کی 10 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے کہ میرے والدین اس وقت بیٹھ کر یہ سارے کے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز یہاں نہ لاتا، نہ لاتا. میرا باپ میرا خیر خواہ ہے، یہ تو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہرگز نہ لاتا. وہ ناچنا گانا، پھر اسی کے سامنے وہ جانتی ہے بچی 5 سال کی 6 سال کی کہ یہ میری خالہ زاد بہن ہے، یہ میری پھپھی زاد بہن ہے، یہ میری چچی زاد بہن ہے، ارے یہ تو میری بڑی بہن ہے. یہ تو اپنے کزنز کے ساتھ ناچ رہی ہیں، گانے پر ناچ رہی ہیں. والدین دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ غلط ہوتا تو یہ کبھی نہ ہونے دیتے. یہ صحیح ہو رہا ہوگا. یہ 5 سال کی 6 سال کی 7 سال کی 10 سال کی 8 سال کی بچی اتنا شعور رکھتی ہے، اتنی سمجھ رکھتی ہے کہ وہ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے. اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو کیا میرا باپ غلط ہے؟ نہیں، اس کا ذہن یہی بنا کہ تمہارا باپ صحیح ہے، تو بھی یہ صحیح ہو رہا ہوگا کیونکہ میرا باپ تو صحیح ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو، محارم کو، بیٹی ہو گئی، بیٹی کی امی ہو گئی، بہنیں ہو گئی، اس طرح یہ جو کچھ میں کلچر بیان کر رہا ہوں، یہ کلچر ڈھکا چھپا نہیں ہے. دعوتوں میں فورن میں چلے جائیں تو پارٹیاں، فیملی پارٹیاں،
انڈور پارٹیاں، گھر کی پارٹیاں، خاندان کے افراد اور دوست، یہ وہ، اس کی فیملیز، بیوی، عورتیں، بچے سب جمع ہونے کے بعد، شوہر اور بھائی اور بہنیں جمع ہونے کے بعد جو یہ ناچنا کودنا گانا، پھر ایک ہاتھ میں کوئی کولڈ ڈرنک ہے تو ایک ہاتھ میں شراب ہے، اور یہ جو رقص و سرور کا جو ہو رہا ہے، اور جس کو ایجوکیٹڈ معاشرے کا نام دیا جا رہا ہے، ایک ترقی یافتہ معاشرے کا نام دیا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے میٹھے اسلام میں؟ اور اس کلچر میں اپنی بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی تربیت کرنا یہ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ جو 22ویں جلد میں ایک فتویٰ ہے، اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بیان کرتا ہوں، جو کہ یہ فتویٰ صفحہ نمبر 208 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح جو دیوس جسے کہتے ہیں کہ جو اپنے محارم پر غیرت نہ کھائے، انہیں بے حیائی سے نہیں بچاتا، مقدور پر، قدرت پر، بلکہ یہاں تو لے کر جاتا ہے نا، بچانا تو بڑی دور کی بات ہے، لے کر جا رہا ہے، اپنی بالغ بیٹیوں کو لے کر جا رہا ہے، اور وہ بیٹیاں جو قریب بلوغ پہنچ جاتی ہیں ان کے بھی وہی احکامات آ جاتے ہیں، اپنی بچی کی امی کو لے کے جا رہا ہے، اپنی بہنوں کو لے کے جا رہا ہے، ماڈرن قسم کی ماں بھی ساتھ جا رہی ہے سج دھج کر، یہ سب کیا ہے؟ اور یہ سب یہ لوگ کر رہے گھر کے افراد۔ میرے آقا اعلی امام اہل سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کو آزار دینے والا، یعنی تکلیف دینے والا، دیوس، اور مرد بننے والی عورت۔ پھر میرے آقا اعلی امام اہل سنت اس طرح کے جو بے حیا، فحشی کرنے والے، بدکاری کرنے والے، یہ ناچنے گانے، رقص و سرور، اس طرح کے جو مرد اور عورت ہوتے ہیں جو اس طرح کے بالکل بازاری قسم کے ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم لوگ، ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے مل جل بالکل بلا اجازت شرعی رکھنے والے، یہ آنے جانے والے، ان سب کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو ان سے دوستی رکھتے ہیں، دیوس مردوں سے دوستی رکھتے ہیں، ان بدکار عورتوں سے جو دوستیاں رکھتے ہیں، بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے انہی کے ساتھ کر دے گا۔ ایک اور حدیث نقل کرتے اعلیٰ حضرت جو جس قوم سے دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ انہی کے گروہ میں اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا حال بھی سن لیجئے۔ بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں ایک شخص دوسرے سے ملتا، اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر اور اپنے کام سے باز آ کہ یہ حلال نہیں، پھر دوسرے دن اس سے ملتا اور وہ اپنے اسی حال پر ہوتا تو یہ مرد اس کو اس کے ساتھ کھانے پینے پاس بیٹھنے سے نہ روکتا۔ جب انہوں نے یہ حرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل باہم ایک دوسرے پر مارے کہ منع کرنے والوں کا حال بھی انہی خطا والوں کی مثل ہو گیا۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کے کافر لعنت کیے گئے، داؤد و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے، البتہ یہ سخت بری حرکت تھی کہ وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآن پاک کی آیت تکر کرتے ہیں جو بار ہم نے امیل سنت سے سنی ہے، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تفسیر احمدی کے حوالے سے لکھتے ہیں ظالم لوگ بد مذہب اور فاسق اور کافر ہیں، ان سب کے پاس بیٹھنا منع ہے۔ اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آگے بڑے پیارے مدنی پھول دیے۔ اے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں، اے بہن رکھنے والوں، اپنی زوجہ کو بے پردگی کروانے والوں، اپنی بہنوں کو بے پردگی کروانے والوں، اپنی بیٹیوں کو بے پردگی کروانے والوں، ذرا آپ توجہ سے سنو، ہر چیز دل کے کانوں سے سنیے کہ اس طرح کی جو مطلب گندے اور فاش اور رقاصائیں اور یہ عجیب و غریب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن پر واقعی شرعاً حکم لگتا ہے، تو جو اپنی عورتوں کو ان ناچنے گانے والے بات طوائفیں بھی ہوتی ہیں ان میں کتنی، تو بے پردہ بے حجاب جو ان میں کرتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو، ان سے میل ملاقات کرانے والے اعلیٰ فرماتے سخت احمق مجنون بد عقل ہیں یا نیرے بے حیا بے غیرت بے شرم۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے مدنی پھول دیا، عطا فرمائے عورت موم کی ناک بلکہ رال کی پڑیا بلکہ بارود کی ڈبیا ہے، آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بک سے ہو جانے والی ہے، عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، طبیعت میں بھی کمی ہے، کجی ہے، اور خواہشات شہوت
مرد سے سوچ سے زیادہ صحبت بد کا اثر مستقل مردوں کا بگاڑ دیتا ہے. پھر ان نازک شیشیوں کا کیا کہنا جو خفیف یعنی معمولی سی ٹھیس سے پاش پاش ہو جائیں. اور یہ مضمون یعنی ان عورتوں کا ناقصات العقل والدین اور کج طبعہ اور شہوت میں نازک اور نازک شیشیاں ہونا صحیح حدیثوں میں ارشاد ہوئے ہیں. یہ اور صحبت بد کے اثر میں باکثرت احادیث صحیح وارد کہ صحبت کس قدر انسان کو اچھی صحبت اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں فحش گیت شیطانی رسم اور کافروں کی ریت ہے. شیطان ملعون بے حیا ہے اور اللہ عز و جل کمال حیا والا. بے حیائی کی بات سے حیا والا ناراض ہوگا اور وہ بے حیاؤں کا استاد انہیں اپنا مسخرہ بنائے گا. پھر حدیث پاک اعلیٰ حضرت نقل کرتے ہیں جنت ہر فحش بکنے والے پر حرام ہے. اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور فحش بکنا بے ادبی ہے اور بے ادبی دوزخ میں ہے. اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں فحش جب کسی چیز میں دخل پائے گی یعنی فحش کسی چیز میں داخل ہو جائے گی اسے عیب دار کر دے گی اور حیا جب کسی چیز میں شامل ہوگی اس سے سنگار کر دے گی یعنی کہ اسے خوبصورت اور ستھرا اچھا بنا دے گی. پھر حدیث نقل کرتے ہیں فحش بکنا منحوس ہے. پھر اپنا ارشاد بیان کرتے ہیں جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. کئی معاملات ہیں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. میرا اس وقت آپ دیکھ لیجئے پورا موضوع یہ چھوٹی بچیاں ہیں جس کے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر ہے وہ میرا موضوع ہے. ان کی پرورش ان کی تربیت میرا موضوع ہے. 3 سال کی 4 سال جو بیٹیاں آپ کی گود میں سب پرورش پا رہی ہیں وہ میرا موضوع ہے. ان بیٹیوں کی پرورش میرا موضوع ہے. ان کے کئی ایسے افعال ہیں جن سے ان پر گناہ نہیں ہوتا آپ پر بھی گناہ نہیں ہوتا وہ نابالغ ہیں لیکن بعض وہ معاملات ہیں جو اخلاق ان کی اجازت نہیں دیتا. آپ کا معاشرہ انہیں بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جس کو میں لباس کی طرف. اب بچیوں کو اگر ایسی جگہ نابالغ بچیوں کو اب ایسی جگہ لے کر چلے گئے چلے جناب جہاں بے حیائی ہے چلے آپ کو بے حیائی کی جگہ جانے کا تو گناہ ہوگا. وہ بچی کو جو آپ لے کر گئے بچی پر گناہ نہیں ہے لیکن کیا بچی ان عادتوں کو اختیار نہیں کرے گی جس کا ایک پس منظر میں تھوڑی دیر پہلے کھینچ چکا ہوں. خواہ وہ دعوتوں کے نام پر ہو پارٹیز کے نام پر ہو تفریح کے نام پر ہو پارک کے نام پر ہو یا ٹی وی کے سامنے بٹھا کر ان کو ڈرامے اور فلمیں دکھانے کے نام پر ہو کہ اگر یہ سب غلط ہے تو میرے والد صاحب میرے ساتھ غلط کیوں کر رہے ہیں. اس کوسچن کا کیا آنسر ہے آپ کے پاس؟ ایک سوال ہے ایک کوسچن مارک کھڑا ہو گیا بیٹی کے اوپر. جب اسے یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی کہ یہ سب غلط تھا تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر یہ غلط تھا تو میرے والد نے میرے ساتھ غلط کیوں کیا جبکہ یہ حق نہیں ہے. یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے اس کی پرورش اس انداز سے کرنی ہے جیسا رب نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں تو اپنے نابالغ بچوں کو ایسی ناپاکیوں سے نہ روکنا ان کے لیے معاذ اللہ جہنم کا سامان تیار کرنا وہ خود سخت گناہ میں گرفتار ہونا ہے. ہمارا یہ جو آج کا موضوع ہے اس موضوع کی تحریک کہاں سے ملی یہ کیسے آیا موضوع؟ آئیے یہ موضوع کی تحریک کا میں آپ کو پس منظر بیان کرتے ہیں. موضوع ملا ہے مجھے میرے مرشد میرے پیر سے ان کی سوچ سے ان کی قرآن سے ان کے درد سے. وہ قرآن وہ درد کیا ہے آپ کو میں ویڈیو کے ذریعے بتاتا ہوں. امیل سنت نے پچھلے دن ایک مدنی مذاکرہ کیا رمضان میں اس میں آپ نے اپنی کچھ فیلنگز بیان کی اپنے احساسات بیان کیے اپنا درد بیان کیا ہے. وہ درد کیا تھا آئیے وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. جتنی لباس کی خرابیاں فیشن ہیں اسلامی بہنوں میں نا اس کا 1% بھی شاید اسلامی بھائیوں میں نہیں ہوگا. اتنی خرابیاں ہیں.
حالانکہ ان کو تو ان کا نام عورت ہے، اور عورت کے تو معنی ہی چھپانے کی چیز ہے نہ. ہماری مبلغات بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح کرتا پہنتی ہو. کرتے غلط، اب ذرا گھروں میں ہنگامے اور جنگ عظیم چھڑ جائیں گی اگر یہ ایسا پہنیں گی تو، ورنہ ان کو چاہیے کہ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے. ان کو تو بس اللہ سادگی نصیب کرے، سادہ کرتے اور فل آستین کے کرتے اللہ نصیب کرے. بچیوں کو بھی ابھی سے عادت بنانی چاہیے، جس کی چلتی ہو گھر میں یا اپنی اولاد پر چلتی ہو، اپنے اولاد کی اولاد پر چلتی ہو جن کی، تو ان کو چاہیے کہ فل آستین کے کرتوں کی عادت دلوائیں تاکہ اب بھی سے ان کی عادت پڑے اور آگے جمے. اور یہ معاشرہ جو ہے یہ صحیح لباس کی طرف بھی کچھ راغب ہو. عورتوں میں لباس کی ترکیب بہت آؤٹ ہے. اسلامی بہنوں میں کوئی اللہ کرے انقلابی اسلامی بہن اٹھے اور وہ عمل کر کے ان کو دکھائے اور ان میں انقلاب آ جائے. ایسی کوئی بھی نظر نہیں آتی. اللہ کرے گا اٹھ جائے گی کوئی انشاءاللہ عز و جل، جو چھا جائے سب پر اور سب کے دلوں میں اتر جائے. صحیح بہنیں تو ایک سے ایک ہیں، مبلغات یہ اتر جائیں، ایسی کوئی اللہ کرے پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کرے گا. جب کوئی اٹھے گی تو اس کی مخالفت ہوگی تو اللہ تعالی اس کے قدم بھی جما دے گا، اس کی مدد بھی فرمائے گا اور وہ جمی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم فرما دے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی اسلامی بہن اٹھے جو اسلامی بہنوں کی تقدیر بدل دے، ان کو سادہ بنا دے، ان کو مطلب صحیح شرعی پردے والی بنا دے، ان کو سادے لباس کی خوگر بنا دے. رنگ برنگی ٹیکنی کلر، طرح طرح کے فلاورز، کپڑے، یہ سب جائز ہیں، لیکن مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے چار دیواری میں زینت کرے، باہر کے لیے یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے. گھر میں گابھے پہن کر بیٹھی ہوں گی، گھر میں الٹے سیدھے گندے میلے کپڑے چڑھا لیں گی اور باہر نکلیں گی تو ٹیپ ٹاپ تو یوں کر رہی ہیں، تو لپسٹک لگا رہی ہیں، تو یہ لگا رہی ہیں، پاؤڈر لگا رہی ہیں. تھو مطلب ایسی فیشن پر کہ جس میں بالکل یعنی کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو ارشاد مشہور ہے نا کہ میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی. کتنی بڑی تشویش کی بات ہے اسلامی بہنوں کے لیے کہ انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم سے بہت قربانیاں دینی پڑیں گی. خالی یعنی کہ امی منع کرتی ہے، مجبوری ہے، تو یہ تھوڑی چلے گا. مقابلہ کرنا پڑے گا اس معاشرے کا. صلو علی الحبیب. انقلاب اسلامی بہن اٹھے جو یوں کرے، وہ یہ کرے، چھا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ میں نیت کرتا ہوں، آپ نیت کریں، میں اپنی بیٹی کو ایسا بناؤں گا. کون نیت کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں لبیک میرے پیر، میں اپنے پیر کو لبیک کہتا ہوں کہ آپ جو در چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اسلامی بہنوں میں زبردست مدی انقلاب برپا کیا. لیکن یہ سب آنے والی نسلوں کی جو کیفیت دیکھ رہے ہیں یہ بہت دل بٹھا رہی ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، بہت دل بٹھا رہی ہے. جس طرح کے لباس اور جس طرح کے انداز اور جس دعوتوں میں لے کر جانے کا انداز، آپ خود غور کیجئے. یہ انداز اور ایسے ہی مطلب کہ عجیب شرم و حیا مر گئی. والد بھائی سب غور کریں کہ آپ دعوت میں لے کر گئے اپنی بیٹی کو، آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو ایک عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، آپ اپنے دوست سے ملاقات کروا رہے ہیں، دوست کے بیٹے سے ملاقات کرا رہے ہیں، اوکے یہ ملیے، یہ میری بیٹی فلاں ہے. اب سامنے آپ کا دوست یا آپ کے دوست کا بیٹا آپ کی بیٹی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے ہیلو ہاؤ آر یو، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. استغفر اللہ. ارے تم زمین میں دفن کر نہیں گئے یار. وہ پرایا مرد کہہ رہا ہے، پرایا مرد کہہ رہا ہے تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو، تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم سے مل کر تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. ارے کہاں گئی غیرت، کہاں گئی شرم و حیا، کدھر چھوڑ آئے ہیں اس کو؟ اے حیا کہاں ہے تو؟ اے غیرت کہاں ہے تو؟ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. امیل سنت اسلامی بہنوں کو پکارا ہے کہ ایسی اٹھیں، الحمدللہ عز و جل ایسی ابھر کر آئیں گی
میرے پیر کی تمنا پوری ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے. میں آپ سے کہتا ہوں اے میرے پٹھے اسلامی بھائیو، آپ بھائی ہیں، آپ والد ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر نرمی جہاں جیسا شریعت نے جیسی تربیت و پرورش کرنے کا حکم دیا ایسے کر کر نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالی میں اپنے گھر کی اسلامی بہن کو، اپنی بیٹی کو ایسی بناؤں گا جو اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب پیدا کرے گی. اسے شرعی پردہ کراؤں گا، اسے سادہ لباس پہناؤں گا، اس کی گھر کی چار دیواری سے اس کی محبت پیدا کرواؤں گا. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے سے ہو جائے گا. پنجاب کی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے کہ گانوں کی بہت ساری کیسٹ اور کتابیں جمع تھی اس کے پاس، گانے کا شوقین تھی، وہ فلم ڈراموں کی دیوانی تھی، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا تھا، نگاہوں کی حفاظت کا بالکل ذہن نہیں تھا. اللہ کے کرم سے بالآخر گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کی صورت بن گئی. ہوا یوں کہ دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کی. اس سنتوں بھرے اجتماع میں ہونے والے بیان، دعا اور اسلامی بہنوں کی انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں نے میرے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی. تادم بیان یعنی تادم تحریر جب یہ باہر لکھی گئی ہے، ہلکا ذمہ دار کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں ٹی وی دکھانا ہے، مدنی چینل دکھائیے، اور اپنی بیٹیوں کو بالکل اس قسم کی کوئی تقریبا دعوت مت لے کے جائیے جہاں پر خلاف شرع کام ہو، جہاں اس کے اخلاقیات برباد ہوں، اس کی آخرت برباد ہو. ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اس بے حیائی کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نیت کریں کہ میرے گھر کی کوئی اسلامی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بہن اٹھے گی اور وہ اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب لائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.